ہمارا جو معاشرہ ہے ایشیا کا اور ایک مسلم کلچر، اس کو ساتھ لے کے جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اور جس طرح سے ہمیں شکایت، جس طرح سے ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں، ان پرابلمز کو فیس کرتے ہوئے میں تھوڑا سا آپ کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا ہمارے معزز دوست، ہمارے مہمان محمد اعجاز صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری محمد عمران صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ اعجاز بھائی آپ کیسے ہیں؟ قاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ پروگرام میں تشریف آوری کا شکریہ۔ آج کا پروگرام ماشاءاللہ جس طرح سے اعجاز بھائی آپ نے ڈیزائن کیا ہے سب سے پہلے اس کے لیے ہم آپ سے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ رشتوں میں تاخیر ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور ہر گھر کے اندر یہ پرابلم فیس ہو رہا ہے۔ رشتوں کے حوالے سے قاری صاحب جس طرح سے دیکھا جائے، اسلام کا جو اندر ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ بچہ، لڑکا لڑکی جیسے ٹین ایج میں آتا ہے اس کی شادی کر دو، اسلام کا حکم یہ ہے۔ لیکن آج کا جو معاشرہ ہے اس کے لحاظ سے ہم نے اعجاز بھائی کو یہاں پر سیٹ پہ مدعو کیا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو ہماری جنریشن ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی، جب تک کچھ بن نہ جاؤ تب تک شادی کی طرف سوچو بھی نہیں۔ تو ایک ڈفرینس چل رہا ہے کہ ہم اسلام تو ڈیفینیٹلی ہماری بیس ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے مہنگائی کا دور چل رہا ہے، جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے گھر کو لے کے چلنا ہے، نہ ہم فیملی کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم گھر کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ذمہ داریوں سے جو ہے ہم بھاگ سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو کیا اس میں توکل، ایمان اور یہ کہ پہلے جو ہے اگر ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھیں، ہم پچھلی جنریشن اپنی دیکھیں، کیا وہ ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ نہیں چل پاتے تھے؟ کیا وہ انتظار کرتے تھے کہ نہیں ہم گھر کیسے چلے گا؟ اصل میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رازق رب کی ذات ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ اور ہم کرتے کہ ہمارے سے ایز اے مسلم جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، رازق کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ جب رازق نے وعدہ کر دیا کہ رزق تو میں نے دینا ہے، جب رزق اس نے دینا ہے، اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہو گیا نا، ہم نے یقین نہیں کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے اعجاز بھائی، ہم مانے یا نہ مانے، ہمارا ایمان یہاں ڈاواڈول ہو گیا، ہم کمزور ہو گئے، ہم نے رازق کی بات پہ یقین نہیں کیا، نعوذ باللہ ہم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، ہم ڈگمگا گئے، ہم نے کہا نہیں رزق کے پیچھے بھاگو، جبکہ رزق کا اس نے بول دیا کہ رزق اور موت تمہیں ڈھونڈ کے آئے گی، جہاں بھی ہوگے تمہیں ڈھونڈ کے پہنچے گی۔ نہ رزق ٹل سکتا ہے ہمارا، نہ ہماری موت ٹل سکتی ہے۔ ہاں، دعاؤں کے ذریعے بڑھ بھی سکتا ہے، ہمارے اعمال کے ذریعے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس میں کیا کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے آج کل؟ قاری صاحب آپ بتائیں، قاری عمران بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر بھائی، آپ نے یہ کہا کہ بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہو جی، اس کو اپنی شادی کی طرف لے جائیں، اس کا نکاح کر دیں۔ بالکل ایسی ہے، لیکن آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے چکر میں کہ میرا اسٹیٹس اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، اور اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا لیٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ جو رزق ہے، آپ نے یہ معقول ہے کہ رزق عورت کے اس میں ہے، نصیب سے آتا ہے، اور اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے آتی ہے۔ لیکن اس چیز کو بھی بڑا پکڑا جاتا ہے کہ چلو رزق تھوڑا سا کم ہے تو دوسری کر لیں تو ڈبل رزق ہو جائے گا، تیسری کر لیں۔ یہ پوائنٹ بڑا پک کر لیا جاتا ہے، جلدی فیل کیا جاتا ہے اور جلدی دماغ جاتا ہے۔ وہ اس چیز کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اسلام کو جب ہم چھوڑیں گے نا سر، ایک فطری چیز ہے جی، ہماری جو فطرت ہے وہ اسلام پہ ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ ہماری جو پرورش ہوئی ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ اسلام ہے، بے شک ٹھیک بے ہے۔ شک۔ جب ہم ایک چیز سے ہٹیں گے تو پھر ہمارے لیے پریشانیاں ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے جب ایک راستہ چن دیا، ایک راہ ہمارے لیے دے دی کہ بھئی یہ اس راستے سے چلتے جاؤ، آپ کے لیے کامیابیاں ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے بظاہر تو سامنے ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہم شادی کریں گے، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، 20 سال ہے، 18 سال ہے، 20 سال ہے، میں تو پڑھ رہا ہوں، بچی کی عمر 18-20 سال ہے تو ظلم ہے۔ لیکن بیراہ روی کا اختیار بھی وہ کر لیں گے نا اسی وجہ سے کہ یہ انسان کے اندر جو ہے یہ ایک فطری تقاضا ہے، خواہشات کا، نیچرل ہے، بے شک۔ تو ظاہر بات ہے 20-22 سال کے بعد، خاص طور پہ آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور ایک ایسی چیزیں جو ہمیں اپنے بچپن میں کیا 20 سال بعد بھی پتہ نہیں ہوتی تھی، آج وہ 10 سال کے بچوں کو معلومات ہیں۔ سوشل میڈیا ڈیفینیٹلی۔ تو اب وہ مائنڈ
جو ہے نا اس طرف چل رہا ہے، وہ نکل رہا ہے، کو ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں. بالکل. اچھا آج کل اتنے کیسز اس میں آ رہے ہیں، تو یہ اسی کو روکنے کے لیے اسلام نے جو کہا ہے کہ یار بالغ ہو، آپ کے پاس اگر ایک کمرہ ہے بچے کا، اپنا نان رفقہ کر سکتا ہے، آپ دے دیں، کر دیں شادی اس کی. قاری صاحب جہاں پر ایک کمرے کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم تھوڑا سا اپنے پاسٹ میں دیکھیں، ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے، یہاں تک کہ 2 کمروں کے اندر چاچا بھی شادی ہو گئی، تایا کی بھی شادی ہو گئی، ابو کی بھی شادی ہو گئی، اسی 2 کمروں کے اندر وہ سارا ایڈجسٹ چل رہا تھا. جی آپ کے جی نہ شکری بڑھ رہی ہے یا ڈیمانڈز ہماری بڑھ رہی ہیں. نہیں سر، اصل میں اس وقت کا جو ماحول تھا، میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ نالج نہیں تھی اتنی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو آج کل ہے. مطلب کہ اس وقت اگر شادی ہوتی تھی نا تو پتا ہوتا ہے شادی ہے، دھوم دھماکہ شادی ہو گئی. تو 10 سال کے 12 سال کے بچے کو نہیں پتا تھا کہ شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بس وہ اپنا اس میں. لیکن آج کل جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال کے بچے کو پتا ہے شادی کیوں ہوتی ہے، کیوں کر رہا ہے. اس کو پرائیویسی چاہیے، اس کو پرائیویسی چاہیے. پرائیویسی تو اس وقت بھی پرووائڈ کی جاتی تھی نا، کی جاتی تھی، بالکل کی جاتی تھی. کمپرومائز کیا جاتا تھا، ایک کمرہ دے دیا جاتا تھا، باقی سب دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاتے تھے، کامن میں، باہر میں، سائن میں سو جاتے تھے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل جو آنے والی لڑکی ہے نا سر، وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے الگ چاہیے. ڈیمانڈ بات وہیں آ گئی نا سر. ڈیمانڈ کیا شادی میں تاخیر اگر ہو رہی ہے، کیا اس کا گناہ پیرنٹس کے اوپر جائے؟ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 بیٹے تھے، ان کے چاروں جوان ہوئے. جی. اب سوال یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ 4 بیٹے ایک دم کیسے جوان ہو گئے. جی. ظاہر بات ان کی 4 شادیاں تھیں، صحابہ کرام کرتے تھے شادیاں. بالکل. 4 شادیاں تھیں ان کی. تو انہوں نے بلایا بچوں کو کہ بھائی آپ میں سے اگر کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو میں تیار ہوں. بالکل. میں آپ کی شادی کروا رہا ہوں. وجہ کیا تھی؟ ایک تو سبق، جی، آنے والے جو ہم لوگ تھے ان کے لیے سبق تھا. دوسرا یہ تھا کہ بھی اگر آپ شادی کرنے کے عائل ہیں، آپ شادی کر سکتے ہیں، تو میں آپ کی شادی کروا رہا ہوں، لیکن زنا کے قریب نہیں جانا. بالکل صحیح. یہ ذہن سے چھوڑ دینا، شادی کرو میں تیار ہوں، جی، زنا کے قریب نہیں جانا. بالکل صحیح. تو ہماری یہ ڈیمانڈ، اب اس میں والدین پہ ہے گناہ. آپ نے جیسے سوال کیا کہ آیا کہ اس میں والدین ہیں، بالکل ہیں. جب ایک بچہ یا بچی اس کو وقت پہ شادی نہیں ہوگی تو وہ بے راروی کی طرف اگر جاتا ہے اور بے راروی کا شکار ہوتا ہے تو پیرنٹس اس میں برابر پہ شریک ہیں. اجاز بھائی، جس طرح سے پیرنٹس جو ہے وہ ایکچولی اپنی ڈیمانڈ، اپنا گھر اپنے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا تیری شادی ہو گئی، تو نے بیوی کے کہنے پہ لگ جانا ہے، تو الگ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، ہمارا گھر کیسے چلے گا. اگر دوسرے لفظوں میں دیکھوں تو ایک سیلفنس جو ہے ان کے اندر، ان کے پیرنٹس کی سیلفشنس آ جاتی ہے، سیلفنس ان کے اندر آ جاتی ہے. تو ایسا کیوں؟ حالانکہ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیلفش نہیں ہوتے اولاد کے لیے. اصل میں ظفر بھائی یہ بالکل سیلفشنس والدین کے اندر پیدائشی نہیں ہوتی ہے. جب بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹی پہ تو زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ اس نے ایک دن اپنے گھر چلے جانا ہے، تو زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے. اور اس میں سیلفشنس تو ہوتی نہیں ہے، وہ فکر ہوتی ہے. وہ فکر ہوتی ہے. لڑکا آ جائے تو لڑکے کے تھوڑے سے معاملات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک ان کا سہارا بننا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی. اگر تو والدین فائنینشیل اسٹیبل ہیں تو ان میں سیلفشنس کم ہوگی، کیونکہ ان کو کوئی اپنے لڑکے سے یا کسی، اگر لڑکا نہیں ہے بیٹی ہے صرف، تو وہ بھی بڑی ہوگی، تھوڑی ایجوکیشن لے گی اور آگے پھر کیریئر سٹارٹ کرے گی، تھوڑا سپورٹ کرے گی والدین کو. تو اس میں ان کا تھوڑا سا انٹرسٹ رہے گا کہ ہاں یار ہم فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں تو ہمیں تھوڑا بہت یہ سپورٹ مل جائے گی. تو اگر یہ فائنینشلی اسٹیبلٹی ہوتی تو یہ چیزیں نہ ہوتی. اور اگر نہیں ہے تو وہ پھر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لیٹ رشتوں کی بھی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ اب بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہونے کے ساتھ اس کی اچیومنٹس اور گولز وغیرہ بھی اس کے ذہن میں بنتے جا رہے ہیں کہ میں نے آگے جا کے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اب جب وہ پڑھ لکھ جاتا ہے اس کے بعد وہ جاب ڈھونڈتا ہے. پڑھ لکھ بھی تقریباً آج کل ماسٹر سے کم کوئی نہیں پڑھتا، نہ مارکیٹ میں ماسٹر سے کم کی ڈیمانڈ ہے. کوئی ہینڈسم سیلری یا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کم سے کم اس کی ایجوکیشن تو اس کو مسٹ بالکل صحیح دی جاتی ہے. وہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس نے بزنس کی طرف جانا ہے یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ پیرنٹس بزنس مین ہے، لڑکا نوکری کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے بزنس میں، وہ جاب کی طرف جانا چاہ رہا ہے، سوئچ کرنا چاہ رہا ہے.
اب کیا ہوتا ہے کہ جناب اگر تو ایک ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر رشتوں میں جو تاخیر، رکاوٹ ہوتی ہے، تاخیر آتی ہے، وہ ایک مڈل کلاس یا لوور کلاس میں ہی زیادہ تر دیکھی گئی اگر ہے۔ میں دیکھوں تو مجھے تو جو نظر آ رہا ہے قاری صاحب، تقریباً ہر طبقے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اعجاز بھائی، چاہے وہ امیر طبقہ ہے، میڈیم طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے۔ امیر طبقہ انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا لیا کتنی جلدی شادی کی ضرورت کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میڈیم طبقہ ہے تو جی ابھی جاب کرو، کچھ کر لو، کچھ بنا لو، کچھ اسٹرگل اپنے ہے، لیے میڈیم طبقے کے لوور طبقے کی Standard. اسٹرگل زیادہ ہے، جس وجہ سے اسٹرگلنگ تو اپنی جگہ پر ہے، پلس انہوں نے اپنے کچھ ٹارگیٹس بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اب جہاں پر جو غریب طبقہ آ جاتا ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ بس کسی طریقے سے فرض ادا ہو جائے، لیکن کیسے ہو، کیسے ہو، ٹھیک ہے، مشکلات اتنی ہیں، مشکلات اتنی financial زیادہ issues ہیں، سب سے بڑے تو فائنینشیل ایشوز ہیں۔ تو کیا اس میں جو ہمارا بلیو ہے، دوسرے لفظوں میں تو میں یہی کہوں گا کہ توکل جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہماری کم ہوتی جا رہی ہے۔ رازق نے رزق دینا ہے، اور وہ ساری چیزیں جس طرح سے قاری صاحب سے ذکر ہوا ہے، قاری عمران صاحب سے، تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ہمارے ایمان کہیں نہ کہیں ڈگمگاتا ہے، لیکن اس میں اس کو جو پالش کر رہا ہے ہمارے ایمان کو ڈاواڈول ہونے میں، وہ سوشل میڈیا کا کردار بھی تو ہے۔ سوشل میڈیا کا اتنا اسٹرانگ کردار ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا، 2008 یا زیادہ سے زیادہ 10 کی میں بات کر لوں تو اتنا عام نہیں تھا، اگر عام بھی تھا تو اس میں MMS ہوتے تھے، MMS بھی ایک اتنا کوئی ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں تھا، ایکسیسیبل نہیں تھا، تو اس میں وہ مواد بھی مل نہیں سکتا تھا، جو آپ سرچ بھی نہیں کر سکتے تھے چیزیں، جتنا آج اینڈرائڈ موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، ایکسس کر سکتا ہے، 2 سیکنڈ میں آپ اس کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ سکتے ہیں دنیا کے، تو اس میں ہر طرح کا مواد مل جائے گا، آپ چاہتے نہ چاہتے آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے، فیچرز بڑھتے جا رہے ہیں جو آپ کو نئے نئے آپشنز دے رہے ہیں لائف گزارنے کے۔ اب جب آپشنز ملیں گے تو آپ کی ڈیمانڈز بڑھے گی تو جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو آپ ان ڈیمانڈز کے پیچھے پیسہ کمانے میں لگ جاؤ گے، پھر جب آپ ان کو پورا کرو گے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی عمر نکل جاتی ہے۔ ایک لڑکی ایک لڑکا کم سے کم 20 22 25 سال کی عمر تک اسٹرگل میں لگا رہتا ہے ایجوکیشن میں پڑھ جاؤں، اگر تو کوئی ہوتا ہے کہ اجی کسی کو سبلنگس ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو سپورٹ کرنا، رسپانسبلٹیز آ گئی نا، گھر میں کوئی نہیں ہے اور کمانے والا، باپ ہے، باپ آج کل بیچارے اس کی بھی لیٹ شادی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی تقریباً بچے ابھی باپ 40 کا ہوتا ہے تو بچے ابھی جو ہے جناب وہ 2-3 سال کے ہوتے ہیں، اسکولوں میں چھوٹی کلاسوں میں ہوتے ہیں، انڈر میٹرک کی چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب میرے بھی 2-3 چھوٹے بہن بھائی ہیں، لڑکا ہے تو وہ فکر کر رہا ہوتا ہے کہ میری بہنوں کی شادی ہو جائے پہلے پھر میں کر لوں گا، بہنیں ہیں تو اگر کوئی اس سے چھوٹی بہن ہے تو وہ کہتی ہے کہ یار فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے والدین، تو کوئی سپورٹ کرنے والا گھر کو سپورٹ کرتی رہوں تو وہ سپورٹ کرتی ہے۔ اس دوڑ میں لڑکی کی عمر بھی نکل جاتی ہے، لڑکے کی بھی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ رشتے نہیں مل رہے یا رشتوں میں تاخیر ہو رہی ہے، ہمارے ذہن میں فوراً لڑکی آتی ہے، لڑکی نہیں، یہاں پہ دونوں طرف ہے۔ سر یہ بالکل 100% ایگریڈ ود یو۔ قاری عمران صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ پیرنٹس کے اندر کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم شادی سے پہلے بھی جاب کر رہی تھی، شادی کے بعد بھی جاب کرو گی، لیکن جس طرح سے شادی سے پہلے تم یہاں گھر پہ پیسے پے کر رہی تھی، پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، تو اس طرح شادی کے بعد بھی تم نے پارٹیسپیٹ یہاں پر کرنا ہے، تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جب عورت شادی کر کے چلی گئی نا شوہر کے پاس، اس نے جو نکاح کے 2 بول بولے نا، قبول ہے، اس قبول ہے میں وہ اس گھر سے کٹ ہو گئی، اس گھر سے کٹ ہو کے وہ شوہر کے پاس چلی گئی، شوہر کے پاس چلی گئی۔ ایمان اسلام یہ سبق جو پیرنٹس دے رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے؟ میں آج کرتا ہوں نا، اس کا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا شوہر ہے وہ آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی ملنے سے منع کر سکتا ہے تو آپ نہیں جا سکتے، اس کی نہیں جا سکتے، بالکل صحیح۔ جب ایک ماں باپ کو ملنے سے اسلام منع کر رہا ہے تو اس کی آمدن کیسے؟ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے آذر وسلم کے دور کا کہ میں ملنے کے لیے جاؤں، ایک جو ہماری خاتون تھی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، واقعہ شاید آپ اگر بتا دیں، تو والد صاحب بیمار تھے تو شوہر جو ہے وہ گھر پہ نہیں تھا، آذر وسلم سے اجازت مانگی کہ میں جاؤں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، شوہر سے اجازت لو، ایسے ہی ہے۔ تو یہاں تک کہ شوہر فوت ہو گیا، سوری وہ جو اس کے پیرنٹس تھے، وہ والد صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے اور شوہر نہیں آ سکا تو وہ نہیں جا سکی ڈیو ٹو دس ریزن، پرمیشن کی وجہ سے۔ کہ جیسے اسلام نے یہ بھی کہا ہے نا کہ جیسے ہم جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں، جی، اب زکوٰۃ میں عورت اپنے مال کی الگ زکوٰۃ دے گی، وہ مالک ہے،
شوہر صحیح۔ الگ دے گا. لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ اگر عورت جاب کر رہی ہے لیکن وہ جاب تو شوہر کی اجازت سے کرے گی. ٹھیک ہے سر. اگر شوہر اس کو منع کر دیتا ہے کہ بھائی آپ نے جاب نہیں کرنی، وہ تو جاب نہیں کرے گی نا، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، بالکل صحیح. اس میں بیٹھ گئی. اب وہ جو پیچھے گھر میں اماں نے سبق پڑھا دیا وہ تو رک